Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Khatamin nabiyyin taha yasin nabil qasim Muhammad. Allahumma salli ala الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة. صلوات پر محمد فیضان گرامی، ماہ مبارک رمضان جو کہہ لیا جائے ایک دم ہم بارڈر پہ آ گئے. آج 27 دن ختم ہو گئے. 2 یا 3 دن ہے کہ بس ہم مہمان نوازی سے جو ہماری کی جا رہی ہے اس سے ہم دور ہو جائیں. اگر اللہ ہمیں باحیات رکھا اور اگلی سال تک ہم زندہ رہے تو پھر یہ ہمیں دسترخوان نصیب ہوگا. وہ بھی کسی کا نہیں بلکہ اللہ کا بچھایا ہوا دسترخوان. اور دیکھیں کتنی برکت ہے اس میں. یا کوئی انسان پیسے والا ہو یا غریب ہو، مڈل کلاس کا ہو یا اوپر والا ہو یا نیچے والا، کوئی بھی ہو، اگر اس کے گھر میں آپ دیکھیں گے یہ ماہ مبارک رمضان کے علاوہ اگر ہے پیسے والا تو اس کے یہاں اگر روزانہ اس نے پھل منگایا تو کوئی 1 یا 2 پھل رہے گا اس کے دسترخوان. زیادہ سے زیادہ جاتے جاتے کیلا دیکھا کیلا دے، اگر دیکھا کلنگا دیکھو کبھی وہ لے لیا. کبھی بھی 1 پھل، زیادہ سے زیادہ 2 پھل اس کے گھر پہنچیں گے. لیکن یہ ماہ مبارک رمضان، یہ اللہ کا مہینہ، کیا بہترین دسترخوان لگا. 1 پھل نہیں بلکہ یہ موسم کے اکثر پھل انسان نے یہ دسترخوان سے کھا لیا. اکثر پھل جو یہ موسم میں ہیں ابھی موجود ہر انسان کو کھا چکا. اور یہ تو ہماری ظاہری جسم کے لیے انتظام تھا اور ہمارے روح کے لیے بھی انتظام ہے. ماہ مبارک رمضان میں انسان نماز، قرآن، دعائیں، یہ ساری چیزیں کر کے اپنے روح کو قوی و طاقتور بنائے ہوئے ہے اور بنانا بھی چاہیے تاکہ آگے جا کے جب ایسا کچھ وقت آئے تو اس کی روح سامنے والے سے مقابلہ کر سکے. جب طاقتور رہے گی تب، مگر کمزور ہے تو کبھی ہم نہیں کر سکتے. فیضان گرامی، یہ ماہ مبارک رمضان میں جس میں دعا، استغفار اور باقی ساری چیزیں، عبادتیں، تلاوت، سونا، جاگنا، سانس لینا، سب کے سب عبادت تھا. اب اس کے بعد جب عید آ جائے گی تو ساری عبادتیں ایک رکعت ہو جائے گی. آپ بسم اللہ سے شروع کریے گا، والناس سے ختم کریے گا، تب جا کے قرآن مجید کا ثواب ملے گا. لیکن ابھی کوئی بھی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب مل گیا. لیکن یہی عید کے دن شب عید سے چاند نکل گیا، ختم ہو گیا. اب 6666 آیت پڑھنا پڑے گی اور آج ایک آیت پڑھ کے 6666 آیت. کتنا بہترین سے پروردگار عالم نے کہہ لیا جائے لگائی کے انسان لے تو صحیح، لیکن کہہ لیا کہ ہم لوگ نادان ہیں، یا کہہ لیا جائے کہ ہم جان کے بھی انجان کر رہے ہیں، ہم وہ لینے کے لیے تیار نہیں. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہم یہ چیز کو حاصل کر لیں. جتنا ہی انسان حاصل کرے گا اتنا ہی زیادہ اسے کامیابی ملے گی. ہر انسان، اس سے پہلے میں بار کہا تھا کہ ہم 4 مہینہ پہلے ٹکٹ نکالے ہوئے ہیں مولانا صاحب. انتظام آج سے کرنا ہم نے شروع کر دیا. پہلے ٹکٹ نکالے ہوئے ہیں، پھر دھیرے دھیرے جیسے دن قریب آئے گا ایک ایک چیز لے کے انسان رکھ بھی لیتا ہے.
और फिर जब वहाँ जाएगा तो एक बेहतरीन अटैची है, कार्टून है, क्या क्या सब इंसान लेके जा रहे हैं। कितने दिन के लिए? कोई फातिहा करके वापस आ रहा है, कोई 13 मुहर्रम, 14 मुहर्रम, 15, 16, 17, 20 मुहर्रम तक अक्सर गांव की जैसे ही रौनक हो गई गांव में, वैसे फिर सुना हो जाता है। तो 20 दिन के लिए हम जाते, सारा इंतजाम करके, कोई चीज़ की, यहाँ तक इंसान सरफ साबुन यहाँ से लेके जाता है कि वहाँ खरीदना ना पड़े। हम जाके मजलिस करेंगे, मातम करेंगे, जुलूस करेंगे, भले ना करें लेकिन यहाँ से लेके जाते हैं। तो 15-20 दिन का इतना इंतजाम है, सरफ साबुन शैम्पू तक हम लेके गए हैं, ब्रश तक लेके गए हुए हैं। लेकिन जहाँ हमेशा जाके रहना है, वहाँ तो हमें, जब हम गांव में पहुँचेंगे, हमें दुकान भी गांव में भी मिल जाएगी। आज हर गांव में कम से कम किराने की दुकान मिलेगी, तो वहाँ हमें ये सारी चीज़ें, सरफ साबुन है, पेस्ट है, ब्रश है और दाल शक्कर, ये सारी चीज़ें जो आम जरूरत की चीज़ें वो मिल जाएगी। लेकिन तब भी हम यहाँ से लेके जा रहे हैं, जहाँ हम जाएंगे हमें अकेले रहना, कोई दुकान नहीं। इधर करवट करेंगे तो मिट्टी की दीवार है, इधर करवट करेंगे तो मिट्टी की दीवार है, कुछ नहीं। और इसके अलावा कुछ मिलने वाला वहाँ नहीं है, कोई खड़ा नहीं है मदद करने के लिए। क्या चीज़ है तब वहाँ हमें काम आएगी? तो इंसान आज ही से वहाँ का इंतज़ाम करे, ताकि जब हम वहाँ पहुँचे जहाँ कोई चीज़ काम नहीं आती, वहाँ हमारा आमाल काम आएगा, तब जाके हमें वहाँ कामयाबी मिलेगी। वरना ये अभी गर्मी हो गई, आ रही है, तेज पड़ने भी लगी। जो बेचारे गरीब हैं उनके घर में फैन ऐसे लगे हुए, देखा जो और थोड़ा है तो कूलर लगाए हुए हैं कि बिल भाई हम भर लेंगे, फैन भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है। कुछ और अल्लाह ने उन्हें दिया है तो हुए हैं। क्यों? ये गर्मी से बचने के लिए। फिर बेहतरीन नरम नरम गद्दे भी हैं, बेड है, गद्दे हैं। फिर उसके बाद नरम तकिया है, बेहतरीन उसके ऊपर बेडशीट है, बेहतरीन कवर है तकिए का, सारी चीज़ें हर इंसान पूरा इंतज़ाम किए हुए। ये गर्मी की बात इंसान कर रहा है। अब देखें, लाइट बेहतरीन बेहतरीन इंसान लगाता है, रोशनी रहे, ये रहे, वो रहे, सारी चीज़ें। यहाँ जब अभी रात में कुछ देर के लिए लाइट गई थी, आधा घंटा जो भी गई हो, लेकिन इंसान जो थका रहता है उसको पता नहीं चलता कि कब गई और कब चली आई। तो जिसकी आँख खुल गई होगी तो आधा घंटा अगर वो लाइट गई होगी तो आधा घंटा बड़ी परेशानी में गुजारा होगा। अरे गर्मी, मच्छर और हौल हो रहा है। और जो अगर कहीं कोई अकेले रह रहा होगा तो ये सोचेगा कि घर उसे काट रहा है, घर से भाग ले। लाइट नहीं है तो घर काट रहा है, ऐसा रहता अगर रात में 12-1 बजे लाइट चली जाए। तो ये मिसाल हम जहन में रखें। आज अगर लाइट चली जाए 12-1 बजे तो ये हालत होती है, ऐसा लगता है कि घर हमें काटने को दौड़ा रहा है, जो कि आसपास सारे घर हैं। यहाँ गांव की तरह नहीं, एक घर वहाँ तो वहाँ एक घर है, बीच में सब पेड़ पालो है, नहीं, बिल्डिंग में सारे घर हैं, कम से कम 70, 80, 50, 60 घर रहते हैं। ऐसा नहीं कि जब अकेले आज हम 12 बजे 1 बजे लाइट चली जाए तो हम अपने घरों में डरने लगते हैं, जो कि जानते आसपास सारे लोग मौजूद हैं। जब हम मित्तल ग्राउंड में जाके इमाम वाली में सोएंगे, वहाँ पे कौन हमारा साथ देने के लिए? जो बगल में सो रहे हैं वो सो ही रहे हैं, वो पता ही नहीं चलेगा कौन सो रहा है, कोई नहीं। तो वहाँ कितनी डर रहेगी? आज यहाँ 12 बजे लाइट जाती है तो हम डरने लगते हैं, वहाँ कौन सा हमारे यहाँ रोशनी का इंतज़ाम है? किसी ने लगाया, सब ऊपर ऊपर है, अंदर कहीं रोशनी नहीं है, कोई बल्ब नहीं लगाए। हम यहाँ पे बेहतरीन एसी का इंतज़ाम किए हुए हैं, वहाँ पे है एसी। आज हम बेहतरीन जाली वाली सब मार दिए खिड़की में, या कोई ऐसे जो है लगा देते हैं मच्छर के लिए, वो ना काटे। एक काट लेता है तो नींद बर्बाद हो गई। हल्का ही सा मच्छर काटे तो हमारी नींद बर्बाद हो जाती है। वो कब्र में जहाँ कीड़े मकोड़े काटेंगे, वहाँ तो कोई चीज़ नहीं है कि लाउड जला लो, या अगरबत्ती है, ये है, जाली है, मच्छरदानी है, कुछ नहीं है। जब वहाँ पे हमें कीड़े काटेंगे, यहाँ हमारे लिए गद्दा है, तकिया है,
یہ کروٹ بدلیں ادھر ایک تکیہ، یہ کروٹ بدلیں ادھر ایک تکیہ. وہاں پہ نہ گدا ہے نہ تکیہ ہے. اگر تکیہ بھی لگاتے ہیں جب نا تو وہیں مٹی لے کے یہیں سر کے نیچے رکھ دیتے کہ قبلہ رخ سر ہو جائے بس. تو جب ہمیں وہ ساری چیزیں وہاں نہیں ملیں گی تو ہم نے وہاں کا انتظام کیا ہے کہ وہ ساری چیزیں ہمیں مل جائے جو دنیا میں اس سے بہتر. جب قبر میں مٹی ہے گدا نہیں، قبر میں مٹی کا ڈھیلا ہے تکیہ نہیں، قبر میں روشنی نہیں ہے، قبر میں کیڑے مکوڑے ساری چیزیں، ہم اکیلے ہم ڈریں گے. تو وہ ڈر سے یا ساری چیزوں سے آزادی کے لیے ہم نے انتظام کیا کہ نہیں کیا؟ ہم گھر میں اپنے کر رہے ہیں نا، مچھر نہ آئے جالی لگا رہے ہیں، لائٹ رہے، اے سی رہے، گرمی نہ رہے، اور پھر اس کے بعد ساری چیزیں گدا رہے، تکیہ رہے، یہ ساری تو ہم وہاں کے لیے کر رہے ہیں کہ نہیں؟ یہاں پہ تو ہو سکتا ہے کہ میں سو رہا تھا، میرے نیچے سر کے نیچے 2 تکیہ تھی، دوسرے نے کھینچ لیا، رات میں سو گیا. وہاں تو کسی کی تکیہ آپ نہیں کھینچ سکتے. وہاں اگر تکیہ ملے گی، وہاں گدا ملے گا، وہاں مچھروں سے یعنی کیڑے مکوڑے سے اگر آپ دور چاہتے ہیں، اگر اپنے وہاں پہ روشنی چاہتے ہیں، ڈر خوف نہیں چاہتے، تو انسان کو چاہیے اعمال بجا لائے. اگر نیک اعمال ہے تو وہاں تکیہ بھی ہے، گدا بھی ہے، پھل بھی ہے، دودھ بھی ہے، مثل جنت ہماری قبر ہو جائے گی. اگر اعمال اچھا رہا اور نہیں رہا تو یہ قبر جنت میں جہنم میں تبدیل ہو جائے گی. کہیں گے ارے جو بہترین ہم تو ماتم کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ سب محشر کے میدان کا ہے، اس میں صفات وہاں ہوگی. پہلے انسان بھولے کہ خود چھٹے امام نے کہا ہے کہ برزخ کا انتظام آپ کر کے آئیے، محشر کے میدان کے دن ہم ہیں. لیکن پھر وہی چھٹے امام کی ایک حدیث ہے، جو نماز کو ہلکا سمجھے گا ہماری شفاعت اس کے لیے نہیں ہے. جو نماز کو ہلکا سمجھا ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے. یہ نہیں کہا جو سینے پہ ہاتھ نہیں مارا اس کی ہم نہیں کریں گے، نہیں. سینے پہ ایک مرتبہ ایسے ہی ہاتھ مار لیا، آنکھ سے آنسو گر دیا، دل تڑپ رہا اس کا. لیکن نماز، اس لیے یہ نماز کے لیے ساری قربانیاں ہیں. ماتم کے لیے ایک قربانی بھی نہیں ہے، نماز کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں جتنی بھی ہے. تو لہٰذا ہم بہترین عمل انجام دیں. یہ ماہ مبارک رمضان بہترین انعام ہمیں مل رہا ہے اللہ کی طرف سے. اور پھر آپ لوگ یہ جو بھی بیچارے کوئی اللہ نے دیا ہے اور مال و دولت بھی ہے، اس کے ساتھ اللہ نے دل بھی دیا ہے، یہ بھی رہے. اللہ سے انسان دعا کرے کہ اگر اللہ ہمیں دے دولت تو اس کے ساتھ دل بھی دے، ورنہ یہ دولت رکھ کے ہم جہنم بنا لیں گے. اگر دولت رہتے تو انسان غلط راستہ کی طرف بڑی جلدی جاتا ہے، اور اکثر جس کے مال و دولت رہتی ہے تو وہ یہ دین کے راہ میں خرچ کرنے سے دور بھاگتا ہے، گریز کرتا ہے. پھر جس کے مال و دولت رہتی ہے وہ پھر مسجد سے دور رہتا ہے، بہت کم وہ آ کے اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کر پاتا ہے. تیسرے یہ کہ اگر وہ ٹکٹ نکال کے گاؤں میں پہنچ گیا محرم میں تو کیسے رہے گا؟ تو ادھر بیٹھے گا آرام سے، ممبر کے پاس بیٹھ جائے گا، جب کھڑا ہوگا ایسے. تو یہ دولت نے اس کا ہاتھ اٹھنے سے روک دیا. تو نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ خمس ہے، اور پھر ماتم بھی نہیں ہے. یہ والا ماتم ہے تو کیا چیز کام آئے گا؟ تو لہٰذا اگر اللہ ہمیں دولت دے، مال دے، تو پروردگار اس کے ساتھ ساتھ نیت بھی دے کہ ہم خرچ بھی کریں. اور اگر خرچ نہیں کر رہا انسان تو وہ دنیا ہی ہے، اس کے بعد وہاں کچھ ملے گا نہیں. عزیزان گرامی، یہ بہترین مہینہ خیرات کا، زکوٰۃ کا، کسی کی مدد کرنے کا، کسی کی رہنمائی کرنے کا، کسی کے اناج دینے کا، کسی بیوہ کو عید کے وقت پہنچ کے عید کے پہلے اس کے عید کے دن کا انتظام کرنے کا. یہ ماہ مبارک رمضان میں بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے. اگر ہم عید کے دن کسی ایسے انسان کو جس کے ہاں کپڑا نہیں ہے اس کے تک کپڑا پہنچا دیے تو وہ کتنا خوش ہوگا. اس لیے کہ عید کے دن صرف ہم سوال تھوڑی کر رہے ہیں کپڑے کے لیے. عید کے دن امام حسن امام حسین صلوات والسلام نے سوال کیا ہے.
کپڑے کے لیے انہوں نے بھی سوال کیا. آج ہم نے کسی یتیم کو, کسی بیوہ کو ہم نے کپڑا پہنا دیا اور پہنچا دیا, جب اس کے جسم میں پہنچے گا وہ زبان سے دعا دیں یا نہ دیں, اس کے جسم کے روئیں دعا دیں گے. 500, 550, 800 کا کپڑا اگر آ گیا, یا 1000 روپیہ زیادہ سے زیادہ, یہ 1000 روپیہ میں سمجھتا ہوں کہ پان کھا کے 1 مہینے میں ہم تھوک دیں گے, گٹکا کھا کے ہم تھوک دیں گے, سگریٹ پی کے ہم ختم کر دیں گے, دھواں فضا میں اڑا دیں گے. لیکن اگر ہم نے یہ کر دیا تو یہ ہمارے یہاں پہ بھی کام آئے گی, دعا ان کی لگے گی, یہاں پہ بھی ہمارے لیے کام آئے گی, وہاں پہ بھی کام آئے گی. لہٰذا ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کوئی ہمارا پڑوسی, بہت ایسے آپ کو ملیں گے زبان نہیں کھولتے, بہت مل جائیں گے کہ لائن لگا کے 2-4 جگہ سے لے لیں, اور بہت ملیں گے جو بیچارے زبان نہیں کھولتے. کیا حالت ہے؟ اگر کوئی قریبی رہا بہت تو بتا دیا, ورنہ کیا حالت ہے وہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو ہم دیکھیں ہمارا پڑوسی, ہمارے محلے میں رہنے والا کوئی ایسا تو نہیں ہے, اس کے تک پہنچائیں. عید کا انتظام ہے کہ نہیں ہے, تو ہم اس کے تک پہنچائیں. اور عید کے دن ہم جب فطرہ نکالیں گے, اگر عید کے دن جس کے بچہ ہو گیا شب عید سے, وہ بچے کا بھی فطرہ نکالنا ہے ہمیں. اب پھر اس کے بعد یہ جب فطرہ نکالیں تو ہم اگر غیر سید ہے تو وہ غیر سید تک فطرہ پہنچائے. سید ہے تو سید اور غیر سید دونوں کو دے سکتا ہے. اگر کوئی مانگ رہا ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ صحیح مانگنے والا کیا ہے. اگر غیر سید ہے اور آپ سید ہے تو دے سکتے ہیں, لیکن اگر غیر سید دینے والا ہے تو اگر سید کوئی ایسا بیچارہ مجبور ہے, اللہ نہ کرے کہ کسی کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے, یہ ہاتھ پھیلانا کسی کا یہ شرمندگی ہے, بہت مجبور ہو کے انسان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. لیکن اگر کسی سید نے سوال کر دیا آپ سے فطرے کا, تو یہ فطرہ غیر سید تو سید کو نہیں دے سکتا, وہ لے بھی نہیں سکتا. اگر نہیں جانتا تو بیچارہ مانگ لیا. لیکن اگر آپ جانتے ہیں نہ دیں, یہ فطرے کا پیسہ یہ والے جیب میں, یہ والے جیب سے, اگر یہ والے جیب سے نکال کے آپ نے اس کی حاجت روائی کر دی تو پروردگار عالم دیکھ رہا ہے, اور شہزادی دیکھ رہے کہ ہماری اولاد کی مدد اس نے کیا ہے, اسے خالی ہاتھ لوٹایا نہیں ہے. عید کے دن ہماری اولاد کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا. جہاں اس نے فطرے کا سوال کیا تھا, فطرہ نہیں دے سکتا تھا, لیکن الگ سے اس نے پیسہ دیا. تو عزیزان گرامی, ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. ہم 365 دن کھا لیتے ہیں اور بہت اڑا دیتے ہیں, کم سے کم ہم یہ بھی کریں وہاں کے لیے جہاں پہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے. سب جاتے ہیں, 4 آدمی کہتے ہیں 4 آدمی آئے, 4 آدمی اٹھا کے قبر تک پہنچا دیں گے, پھر ایک بھی نہیں بیٹھتا وہاں پہ. اکیلے اگر تھوڑی دیر بیٹھتے, ایک مولانا بیٹھ کے وہ تلقین پڑھ کے وہ بھی چلے آئیں گے, کوئی نہیں. تو وہاں کا ہم انتظام کریں. اور بہترین انعام یہ ماہ مبارک رمضان کے 2 یا 3 دن باقی ہے. ایک آیت اگر ہم روزہ ہر گھنٹے بھی پڑھتے رہے تو 24 گھنٹہ ہے. 24 آیت پڑھیں گے, 24 قرآن مجید ختم کرنے کا ہم ثواب حاصل کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہ ماہ مبارک رمضان دسترخوان سمیٹا جا رہا ہے. ایسا نہ ہو دسترخوان سمٹ جائے اور ثواب دینے کی جگہ اور دروازے بند ہو جائے, ہمارے ہاتھ کچھ نہ آئے, خالی ہاتھ ہم ہاتھ ملتے ہوئے رہ جائیں. لہٰذا یہ 2-3 دن میں ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کر لیں ثواب بھی اور نیکیاں اور ساری چیزیں. تو اللہ تو دے ہی رہا ہے بہترین اجر و ثواب. جنہوں نے جو درس میں شریک ہوئے, جنہوں نے کچھ سیکھا دین کی معلومات, تو ہمیں چاہیے کہ اگر حاضر ہوں گے تو کہتے ہیں کہ کان میں پڑی باتیں کبھی کام آتی ہیں. تو اگر ہم آج سنے رہیں گے کل وہ کام آئے گی. اور پھر اس کے بعد ہم اگر درس میں حاضر ہوں گے کہ قرآن مجید کیسے پڑھیں, کیا ہے, کچھ آیتیں ہیں, کچھ روایتیں ہیں, کچھ حدیث ہیں, وہ بھی ہم سنیں گے کہ جس قرآن مجید کی اتنی عظمت ہے کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے سر و تن میں جدائی ہونے کے بعد امام نے قرآن مجید کی تلاوت کیا.
یہ بتائے دیکھو نہ قرآن ہم سے جدا ہے نہ ہم قرآن سے جدا ہیں. تو ماننے والے کا بھی ایسا ہونا چاہیے کہ نہ اہل بیت ہم سے جدا نہ قرآن ہم سے جدا ہے. دونوں چیز ہمارے پاس ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم نے صرف یہی لے لیا انہیں چھوڑ دیا تو کبھی انسان کامیاب نہیں ہے. دونوں چیز رہنا چاہیے. تو یہ اللہ تو اجر دے گا ہی. جو شریک ہوئے جنہوں نے محنت کی زحمتیں برداشت کیا اس ماہ مبارک رمضان میں تو اللہ اجر و ثواب بہترین دینے والا وہ دے ہی رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چھوٹے موٹے تحفے کسی مومن کی طرف سے تاکہ ہمارے بھی حوصلہ افزائی. ہم ظاہری لینے کے لیے زیادہ وہ رہتے ہیں کہ ہمیں ظاہری کچھ چیز ملنا چاہیے. وہ والا چیک ہم جانتے نہیں ظاہری کچھ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے. تو ظاہری بھی اسی لیے ظاہری کا انتظام کیا گیا. باطنی انسان دیکھ نہیں رہا اس لیے بھروسہ نہیں کرتا. کتنا ملا کہتے کہ ایک آیت پڑھو ایک قرآن مجید کا ثواب. ایک رمضان سے مولانا جعفر صاحب بیان کر رہے ہیں قرآن مجید کے فضائل اتنے ہیں یہ ہے وہ ہے. محشر کے میدان میں جہاں جہنم میں فرشتے کھینچ کے لے جائیں گے کوئی نہیں رہے گا. یہ نورانی شکل میں آئے گا. کون سلام کر کے کون ہے آپ؟ کیا قرآن مجید جس کی تم تلاوت کیا کرتے تھے. میں تمہیں جہنم میں نہیں جانے دوں گا جنت میں چلو. تو وہ قرآن صفات کرے گا. اتنے دن سے بیان ہو رہا ہے یہ ثواب لیکن ہم سنتے ہیں دیکھے تو نہیں. اسی لیے ہم یقین نہیں ہے شاید. یہ چھوٹے والے انعام تو ہم کو زیادہ وہ ہے بھروسہ. تو ہمیں یہ والا بھی انعام. لیکن ایسان کرام یہ والا تو ہے یہ دنیا میں ختم ہونے والا انعام ہے. جو باقی رہنے والا انعام ہے وہ پروردگار عالم دے گا. پہلے وہ والا انعام انسان حاصل کرنا چاہیے انسان کو. لہٰذا جو باتیں انسان درس میں سنے ہوئے ہے یا قرآن مجید کے فضائل سنے ہوئے ہیں تو اس کے اپنے ذہن و دماغ میں رکھنے کے بعد یہ ماہ مبارک رمضان میں نہ مسجد کو الوداع کر دے نہ قرآن مجید کو خدا حافظ کر دے. یہ رمضان کے بعد قرآن بھی رہے گا ہدایت کے لیے اور مسجد بھی رہے گی نماز کے لیے. تو لہٰذا نہ اللہ کے گھر کو خالی رکھیے رمضان کے بعد نہ قرآن مجید کو اپنے گھر کی زینت بنا لیجیے. جیسے رمضان میں قرآن مجید کو ہم اٹھایا کرتے تھے ویسے ہی رمضان کے بعد بھی جس طریقے سے ماہ مبارک رمضان میں ہم مسجد میں آ کے نماز ادا کرتے تھے ویسے ہی رمضان کے بعد بھی تاکہ ہم بہترین شیان حیدر کرار کہلائیں کہ جو ہم نے سیکھا تھا اس کے اوپر ہم نے عمل کیا اور جو نہیں جانتے تو اس کی بات ہے جو ہم جان رہے ہیں اس کے اوپر ہم نے عمل کیا. تو پروردگار عالم بھی معاف کرنے والے جتنا جانتا تھا کم سے کم اتنا تو عمل کیے ہوئے ہیں ایسا نہیں. لیکن اگر ہم جان کے اور نہیں کیے تو پھر یہی قرآن مجید ہے جو محشر کے میدان میں ہماری شکایت کرے گا پروردگار عالم سے. پروردگار اس کے گھر کی زینت تھے ہم اس کی مسجد کے زینت تھے. کبھی یہ اٹھا کے پڑھتا نہیں تھا. ایک جملہ اور کا جو قرآن مجید کی بات ہے ہمارے گھروں میں ذرا اٹھائیے گا جا کے جتنے لوگ ہیں کم سے کم ہمارے گھروں میں دیکھیں. اور ایک بات اور کہوں جو بہترین اور اچھی چیز ہے پروردگار عالم نے اسے پردے میں رکھا ہے. خانہ کعبہ بہترین ہے تو اللہ نے اسے پردے میں رکھا. کالے پردے میں خانہ کعبہ کو چھپا کے رکھا. قرآن مجید ہے بہترین آسمانی کتاب ہے معجزہ ہے اسے بھی پردے میں یعنی جزدان میں رکھا گیا. تو جو محترم چیز رہتی ہے اسے پردے میں رکھا جاتا ہے. پروردگار عالم جو اسلام کہتا ہے اپنی ماں بہن بیٹیوں کو پردے میں رکھو یہ محترم ہیں لہٰذا انہیں پردے میں رکھنا چاہیے. اگر پردہ ہٹا دیا جائے گا تو گھر بدنام ہو جائے گا. محترم چیز کو ایسے ہی علانیہ انسان نہیں رکھتا. لہٰذا اپنے گھر میں ہم پردہ لے کے آئیں کم سے کم یہ دو چیز کو دیکھ کر. اور بیان کروں ہم اپنے گھر جہاں قرآن مجید اٹھائیں اٹھائیے گا ضرور جتنے لوگ ہیں یا جتنے پھر اب ویڈیو اگر سنیں اور پہنچے ذرا اٹھا کے اور اس کے بعد وہ دیکھیے گا کہ ہمارے جو گھر کے میں قرآن ہے اس کے اوپر جو کپڑا جسے جزدان کہتے ہیں اس کی حالت کیا ہے. ایک مرتبہ ایسے ہلکے سے اس پہ اسے ماریے گا اور اپنے کپڑے پہ ماریے گا. دیکھیے کس سے زیادہ دھول نکلتی ہے گرد کس سے زیادہ نکلے ہمارے کپڑے سے
یا اللہ کی وہ قرآن مجید معجزہ جو کتاب پروردگار عالم نے ہدایت بنا کے بھیجا تھا، اس سے ہم اپنے جسم کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے کپڑے کی حفاظت کر، لیکن قرآن مجید کے احترام نہیں۔ اگر احترام رہتا تو وہ کپڑے میں گرد نہ رہتی، اگر روز اٹھایا جاتا تو گرد نہ ہوتی۔ ہم اٹھا کے دیکھ سکتے ہمارے گھروں میں ہماری ماں بہن بیٹیاں بہو قرآن مجید اٹھاتی ہیں کہ نہیں، ذرا الماری سے اٹھا کے آپ خود ان کا امتحان لے سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو یہ قرآن مجید کپڑوں کے درمیان رکھنے کے لیے نہیں آیا ہے، اپنی نظروں کے سامنے رکھ کے تلاوت کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر ہم اس کا آج احترام کریں گے تو محشر کے میدان میں وہی قرآن مجید ہمارے کام آئے گا، لیکن آج ایسے ہی اگر ہم اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں تو محشر کے میدان میں وہی قرآن مجید ہماری شکایت کرے گا۔ یہ گھروں کی بات ہے۔ آج ہمارے کسی کا انتقال ہو گیا، ایک پیٹی تیار کیا، کسی مسجد میں لے جا کے رکھ دیا۔ کون سے یہاں رکھی ہوئی ہے، دیکھیں کئی پیٹیاں ہیں، جا کے گن لیجئے۔ صرف 3 دن وہ پیٹیوں کا وہ ہوتا ہے استعمال، شب 19، شب 21، شب 23 رمضان کے۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ اٹھا کے کھول کے نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر قرآن مجید ہے کہ نہیں۔ تو یہ جو ہم اتنی زیادہ لا کے رکھ رہے ہیں اور یہاں لا کے رکھ دیا ہم نے، گرد پڑا ہے، یہ پڑا ہے، کون ذمہ دار ہے؟ یہ مسجد کے جو ذمہ داران ہیں ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری۔ ہم کیوں لا کے رکھے جب جانتے ہیں کہ نہیں قرآن مجید کی تلاوت ہوگی؟ کیوں ہم لا کے باکس قرآن مجید کا لا کے رکھ دیے؟ صرف مسجدوں کی زینت بنا رہے ہیں، امام باڑوں کی زینت بنا رہے ہیں؟ کیا ثواب آپ کو پہنچے گا صرف بے یا اللہ کرنے کے 3 دن کا؟ اگر پڑھے گا کوئی تب قرآن مجید کا آپ کے مرحوم کو ثواب پہنچے گا، لیکن اگر ایسے ہی مسجد امام باڑے گھروں میں رکھے رہیں گے تو کچھ ثواب پہنچنے والا نہیں۔ قرآن رکھنے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، ورنہ انسان ہر جگہ سجا دیتا کہ ثواب ہمارے مرحوم کو پہنچتا رہے گا۔ کیوں انسان دیتا ہے؟ تاکہ پڑھا جائے۔ اب کوئی بتائے کہ مدرسے ہے امام حسن میں کتنے لوگ وہ اٹھا کے پڑھتے ہیں؟ ہے کبھی آپ نے دیکھا؟ رمضان گزر جائے دیکھیے کوئی پہلا 30واں 12 14 15 16 17 پارہ کوئی نکال کے پڑھ رہا ہے؟ کوئی نہیں پڑھتا۔ جب نہیں پڑھتا تو ہمارے مرحوم کو ثواب کیا پہنچے گا؟ کچھ نہیں پہنچے گا، بلکہ ہم ذمہ دار ہوں گے جتنی گندگیاں ہوں گی کہ آپ نے کیوں لا کے رکھا جب اس کی تلاوت نہیں ہو پاتی۔ آپ کوئی دوسری چیز ایسے ہم اصالِ ثواب کریں جس کا استعمال ہو 12 مہینے تاکہ ہمارے مرحوم کو ثواب پہنچے۔ یہاں نہیں استعمال ہوتا۔ بہترین ذریعہ بتا دوں، اگر انسان کو صحیح قرآن مجید ہدیہ وہ کرنا ہے، اصالِ ثواب کے لیے رکھنا ہے، یا اور کوئی کتاب، تو کم سے کم قرآن مجید یا مفاتیح الجنان، جب کوئی قافلے والے جائیں نا تو ان کو پیسہ دے دیجئے کہ وہیں سے قرآن مجید خرید کے مولا کائنات کے روضے میں، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں، جناب عباس کے روضے میں رکھ دیں۔ وہاں پہ قرآن پڑھنے والے زیادہ ہیں، وہاں پہ زیارت پڑھنے والے مفاتیح میں سے زیادہ ہیں۔ ہر جمعرات کو کم سے کم لوگ مفاتیح کم پڑ جاتی ہے، اتنی پبلک رہتی ہے، مفاتیح کم پڑ جاتی ہے، تو ہمیں وہاں ثواب زیادہ ملے گا ہمارے مرحوم کو۔ یہاں پہ پیٹیاں رکھنے سے بہتر ہے کہ ہم وہاں دیں، اور اگر ہم رکھ رہے ہیں تو کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ کہ ہم کھول کے پڑھے بھی، تاکہ قرآن مجید ایسے ہی چلے جائے کہ وہ خود ہی وارث ہے ہمارا، لیکن وہ بے وارث ایسے نہ پڑا رہے۔ عزیزان گرامی، آج ہم اس کا خیال کریں گے، کل محشر کے میدان میں وہ بھی ہمارا خیال کرے گا قرآن مجید۔ عزیزان گرامی، لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگار ہمیں قرآن مجید کے دامن سے متمسک رہنے کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگار ہمیں قرآن مجید کے بتائے ہوئے چیزوں پہ اور ان کے آیتوں پہ عمل کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگار ہمیں نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کے پابند بنا دے۔ پروردگار ہمیں دعا اور مناجات کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگار ہمیں توبہ استغفار کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگار ہمارے اعمال کو جو مختصر ہم نے ماہ مبارک رمضان میں کیا، پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
परवरदिगार तेरी बारगाह में दुआ करते माह मुबारक रमज़ान में परवरदिगारा जो भी हमने गलतियाँ कोताहियाँ जो भी हो गई परवरदिगारा उसे दरगुजर फरमा। परवरदिगार हर दिन परेशानियों को दूर फरमा, हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा, मकामात मुक़द्दस की हिफाजत फरमा, परचम इस्लाम को बुलंदी अता फरमा, परचम कुफ्र निफाक़ को सनगु अता फरमा, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। परवरदिगार दुश्मनान इस्लाम को निस्तो नाबूद फरमा। परवरदिगार इज़राइल और अमेरिका को निस्तो नाबूद फरमा। ईरान को कामयाबी अता फरमा। परवरदिगार तेरी बारगाह में दुआ करते महशर के मैदान में शफ़ाअत अहले बैत अलैहिस्सलाम नसीब फरमा। कब्र में ज़ियारत इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब फरमा। परवरदिगार अपने मोहल्ले की मस्जिदों का आबाद करने की तौफ़ीक करामत फरमा। अपने घर में कुरान मजीद के हाथों में लेके तिलावत करने की तौफ़ीक करामत फरमा। परवरदिगार सबसे तेरी बारगाह में सबसे बेहतरीन हम दुआ यह वारिस आज़म यूसुफ इमाम ज़मान के ज़ोर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व इंसान में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप हज़रत गुज़श्त एक मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह कुल तिलावत फरमा कर अपने वो मुरब्बी जिन्होंने कम से कम 20 से 25 साल हमारी खिदमत किया उनको हम एक सूरह फातिहा से याद करें। मौलाना कल्बे अब्बास इब्न शाकिर अली साहब की रूह को इसाल फरमा दें।